یقیناً جو اتھارٹیز ہوتی ہیں جن کے ہاتھ میں تمام ایجنسیز ہیں، اگر وہ ایکشن لیں گی تو ضرور اس کا سمادھان نکلے گا، اور امید ہے کہ عرفان صاحب جو کوآرڈینیشن کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، وہ 2007 سے انہوں نے جن جن اقدامات پہ کام کیا ہے، اور الحمدللہ اللہ نے ان کو کامیابی کوآرڈینیشن کمیٹی کو دی ہے، چاہے وہ لو فلور بسز ہوں یا آپ کی یہ میٹرو کا یہاں کا معاملہ ہو، تو اس طرح سے یا جامعہ نگر میں جو تھانے پہ آگ لگی تھی اس کے بعد 40-42 لوگوں کی FIR ہوئی اور ڈرا ہوئی، تو الحمدللہ جو خلوص کے ساتھ جو اقدام کیے جاتے ہیں اس کا سولوشن نکلتا ہے، اور امید ہے پہلے بھی 350 میٹر تک جو ڈیمولیشن کا آرڈر تھا یہاں جمنا سے، تو اس پہ بھی جب ہم لوگ LG سے ملے تھے اس وقت تیجندر کھنہ صاحب نے اسی وقت آرڈر کیا تھا، جب ہم نے کہا کہ آپ گورنمنٹ کے اگر رولز کے اعتبار سے آپ توڑنا چاہتے ہیں ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے تو یقیناً آپ ہمارے مکان توڑ دیں، لیکن آپ اگر پک اینڈ چوز کریں گے یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یمنا ندی کا کنارہ اتنا چھوٹنا چاہیے تو آپ اکشردھام سے شروع کیجئے، اور آپ جامعہ نگر میں جتنا بھی علاقہ آتا ہے اسے توڑ دیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو اس وقت تیجندر کھنہ صاحب کی عقل میں آ گیا اور انہوں نے اسی وقت چیف انجینئر کو فون کیا کہ جو ڈیمولیشن ہونا ہے اسے روک دیجئے اور اس کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے۔ تو الحمدللہ اس وقت سے بعد وہ ٹوٹا نہیں، جو 300 میٹر کا تھا اس میں آدھا شاہین باغ اور ابوالفضل بٹلہ ہاؤس جا رہا تھا۔ تو امید ہے کہ جو یہ اقدام کیا گیا ہے اس سے بھی انشاءاللہ سولوشن نکلے گا اور جو محفوظ ہوں گے لوگوں کے مکانات۔ لیکن دو طرفہ معاملہ ہے، ایک طرف جو لوگ ہمارے ہاں عمارتیں بنا رہے ہیں ان لوگوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو گورنمنٹ کے رولز ہیں، ایک تو ہم ارتھرائز علاقے میں رہ رہے ہیں، انتھرائز میں بھی آپ انتھرائز بلڈنگ کی تعمیر کر رہے ہیں 6-7 منزل، آپ جو 4 فٹ کے جو ہے چھجے نکال رہے ہیں جس سے راستے پورے تنگ ہو رہے ہیں، آپ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں نہیں آ سکتی یہاں پہ، اگر آگ لگ جائے خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے تو آپ کی بلڈنگوں پہ خدا نخواستہ جو ہے کتنی تباہی ہوگی اس علاقے میں۔ کیونکہ میں نے 1992 میں ایک نرسنگ ہوم بنانا چاہ رہا تھا میں شاہین باغ میں، اس وقت ماؤ خان سے میں نے اس سلسلے میں مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا سروے کیا تھا اور اس کی سوائل کیپیسٹی 0 ہے، گورنمنٹ نے یہاں کوئی پروجیکٹ نہیں لا سکتی ہے، آپ کیوں یہاں بنا رہے ہیں؟ تو اب جس زمین کی سوائل کیپیسٹی 0 ہو وہاں پہ 7 منزل 8 منزل مکان بنائیں گے تو خدا نخواستہ کبھی بھی کوئی ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے، تو بیسمنٹ بھی اور اس کے ساتھ بیسمنٹ بھی بن رہے ہیں۔ تو یہ بات طے کرنی چاہیے سول سوسائٹیز کو، یہاں کے الیکٹڈ ممبرز کو، اور یہاں کے جو لوگ بھی کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں ان کو بیٹھ کر طے کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ اگر 4 فلور بنانے کی اجازت دیتی ہے تو صرف 4 ہی فلور بننے چاہیے اور گلی میں چھجے نہیں نکلنے چاہیے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آپ 7 فلور 6 فلور بناتے ہیں، اس کے بعد 4 فلور کے بعد الیکٹریسٹی بل کا معاملہ ہوتا ہے، آپ جھوٹے میٹر لگواتے ہیں نیچے کے نام سے، اس کے علاوہ نیچے آپ شاپنگ سینٹر کھولتے ہیں اور اسے دکھاتے ہیں کہ یہ کار پارکنگ ہے، اور ان کو وہ شاپنگ سینٹر کو بیچ دیتے ہیں، بعد میں وہ کار پارکنگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو حالات دو طرفہ ہیں، ہمیں دونوں طرف سے اس پہ غور کرنا چاہیے۔ علاقے کی فلاح و بہبود تبھی ہو سکتی ہے کہ تمام لوگ آپس سے مل کر کے اس علاقے کی بھلائی کے لیے سوچیں، نہ کہ اپنی اکانومی کے۔ حالات یہ ہیں کہ ہم اس نفاق کے دور میں اتنے منافق ہو گئے ہیں کہ صرف ہم سیلف سیلٹرڈ ہیں، اپنی بھلائی کے لیے صرف سوچتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، کمیونٹی کے کیا حقوق ہیں اور ہمارے معاشرے کے کیا حقوق ہیں۔ ہم امت وسط بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ ہم یہودیوں سے ہی بدتر حالات ہمارے ہو رہے ہیں کہ ہم جس حالات پہ چل رہے ہیں، ایمان تو ہم نے کھو ہی دیا ہے اور اپنا کریکٹر بھی کھوتے چلے جا رہے ہیں۔